الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدنا علما.
باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم جڑے جڑے آقا دے غلام ہو گئے جڑے جڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے جڑے جڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے ابو بکر عمر میں کو دتیاں قربانیاں سونے نبی دی محبت چ بیٹیاں بھی واریاں عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے جڑے جڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے عشرہ مبشرہ ویکھو جانا کیویں واریاں عشرہ مبشرہ ویکھو جانا کیویں واریاں چمڑی لہا لئی پر ہمت نہیں ہاریاں راضی جنت رحمان ہو گئے اور راضی انت رحمان ہو گئے جڑے جڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام امام کائنات امام کل ختم الرسول انسانیت دے معلم اعظم کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں نوجوان بھائیوں با حیا با پردہ واجب الاحترام اسلامی ماں اور بہنوں معززات بیٹیوں آج مرحا 1/12/2023 دا عظیم الشان عنوان عشرہ مبشرہ دی پہچان اصحاب رسول اولئک الاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے او برگزیدہ تے پاکیزہ جماعت ہے کہ جس جماعت دا نگہبان خود رب رحمان اور اس پاکیزہ جماعت دا عظیم ترجمان خود نبی سلطان اور اس عظیم پاکیزہ جماعت دا نصاب رب دا قرآن اور
اس عظیم جماعت دا مسلک حدیث تے قرآن اور اس پاکیزہ تے برگزیدہ جماعت دا نام ہی اہل ایمان صحابہ کرام. یہ ایسی پاکیزہ جماعت ہے کہ جس جماعت نو اللہ پاک نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ دی ہی جماعت ہے. ایک اور نے صحابہ کرام نے اور اللہ پاک دے نبی علیہ السلام دے او ساتھی نے جنہ دے بارے میرا اللہ اعلان فرما رہے محمد الرسول اللہ، کہہ دو صلی اللہ ہو، بلند آواز نہ کہو صلی اللہ ہو. اے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ دے رسول نے. والذین معہ اشداء علی الکفار، اور فرمایا جڑے نبی دا ساتھی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے محبوب نبی دی ایمان لے آنے والے نبی دا ساتھی بن گئے ایمان دی حالت دے اندر. اور جنہ آمنہ دے لال پہ کرے حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبری بے مثال، محبوب رب ذوالجلال، اور پوری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا مکھڑا ویکھ لیا، ایمان دی حالت سونے نبی دا دیدار کر لیا. اور لوگوں اس پیارے مکھڑے نو ویکھیا جڑا آسمان دا چانا نالوں بھی سونا ہے اور سورج دی روشنی نالوں بھی وعد چمکدار ہے. او چہرہ محمد الرسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جنہاں نے چہرہ ایمان دی حالت جب ویکھ لیا نبی دا دیدار کر لیا اور نبی دا صحابی بن گیا. وہ کون بنیا؟ نبی پاک دا. ہن ویکھو کنا مقام ہے. تساں میں ویکھیا نبی پاک نو ترس دیا اللہ سونے خواباں دے اندر ہی سونے دا دیدار کرا دے. پر میرے رب صلی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ پاک نے فرمایا جن محبوب نبی نو ایمان دی حالت نال ایمان دی نظر نہ ویکھ لیا، فرمایا او میرے نبی دا صحابی بن گیا. والذین معہ اشداء علی الکفار، فرمایا جڑے نبی دا ساتھی نے کافراں دے بڑے سخت نے. اشداء علی الکفار، نبی دے یار دین دے دشمناں تے بڑے سخت نے، اور توحید و سنت دے باغیاں تے بڑے سخت نے، دین اسلام دے مخالفاں تے بڑے سخت نے. فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، اللہ واللہ اللہ توحید و سنت باقیاں دے بڑے سخت نے، قرآن و حدیث دے منکراں دے بڑے سخت نے، لیکن آپس ہی کیویں رہندے نے. فرمایا رحماء بینہما، آپس میں بڑے ہی رحمت دل نے، محبت پیار نہ رہن والے، اتفاق نال رہن والے، اتحاد نال رہن والے، ایک دوسرے نہ ہمدردیاں کرن والے. رحماء بینہما، ایک دوسرے نہ احساس مندیاں کرن والے. رحماء بینہما
بینہم اتفاق دے اتحاد نہ رہن والے رحماء بینہم آپس ایک دوسرے تے بڑے ہی رحمت دل رحماء بینہم ایک دوسرے تے جان و مال قربان کرن والے رحماء بینہم اور اجڑیاں نو بسان والے رحماء بینہم بچڑیاں نو ملان والے رحماء بینہم اور لوگوں ٹوٹیاں نو جوڑن والے رحماء بینہم رٹھیاں نو منان والے رحماء بینہم اللہ تو رسول دی محبت دے اندر اپنا تن من دھن وطن مال دولت کم کار کاروبار گھر بار عزت عظمت جان تے جہان قربان کرن والے اے کون ہے نبی دے یار نے کون ہے نبی دے رحماء بینہم اللہ اور قرآن دا دوسرا مقام ہے اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا کہہ دو مومنو سبحان اللہ کہہ دو تسی بھی تو مومن کلاندے ہو نا تو تذکرہ ایمان والے اندے ہی ہو رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا اللہ فرمانے اے ہوئی دے پکے ٹھکے مومن نے اے کون نے قرآن کہہ رہا رب رحمان کہہ رہا تے تینو آخ دے پیڑ پہن دی تمہیں آخ اے پکے ٹھکے مومن نے کون نے اللہ پاک دے نبی دے صحابہ اور نبی دے یار پکے ٹھکے مومن نے جڑا انہاں دے ایمان میں شک کردا ہے خود بے ایمان ہے اللہ فرمانے اولئک هم المؤمنون حقا یا اللہ پکے مومن تے انہاں دینا کیو اللہ فرمانے لہم مغفرت ورزق کریم انہاں دی بخشش میں کر چھڑی ہے انہاں نو میں معاف کر چھڑیا ہے انہاں واسطے بخشش بھی ہے تے روزی بھی عزت والی ہے اللہ میں نہ وطنوں بے وطنوں مصیبتاں نے کٹیاں وطنوں بے وطنوں مصیبتاں نے کٹیاں توحید و سنت لئی جانوار سٹیاں او گھروں بے گھر ہوئے مصیبتاں نے کٹیاں دین اسلام لئی جانوار سٹیاں اور راضی جنہ تے رحمان ہو گئے جڑے جڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے آیاں نبی دے صحابہ تے مصیبتاں نے بھاریاں اوے آیاں نبی دے صحابہ تے مصیبتاں نے بھاریاں سن عشرہ مبشرہ نے دولتاں نے واریاں اور سن عشرہ مبشرہ نے دولتاں نے واریاں رب دی سو وقت دے امام ہو گئے رب دی سو وقت دے امام ہو گئے جڑے جڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم
لهم جنات تجری تحتها الانہار جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ پہل کرن والے، ایمان لے آن والے، اسلام دے اندر پہل آن والے، سبقت کرن والے، اللہ ایمان دے اندر تے اسلام دے اندر او سبقت کرن والے، اے مہاجرین تے انصار او جنہاں نے نیکی دے نال پیروی کیتی ہے اور اللہ انہاں تے راضی او اپنے جو میں اللہ انہاں تے راضی ہو اپنے تسی بھی آکھ لو متے تواڈے تے بھی اللہ راضی او اللہ انہاں تے راضی ہو اپنے اللہ تے راضی نے جدو اللہ انہاں تے راضی جو اللہ تے راضی تے سانو قادی تکلیف ہے او قادی پیڑے قادہ دکھ ہے اللہ انہاں تے راضی ہے او اللہ تے اللہ فرمانے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور سنو اے تے اللہ دا قرآن سنیا دے آؤ ہن محمد رسول اللہ دا فرمان سنو کہہ دو صلی اللہ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرمانے قالا عشرتن فی الجنہ 10 بندے ایسے نے جڑے جنتی نے اللہ محبوب نے جنتیاں بشارتاں دتیاں۔ آقا فرمانے قالا ابو بکر فی الجنہ کہہ دو سبحان اللہ۔ قال ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ والسعد فی الجنہ والسعید فی الجنہ ابو عبادہ بالجرہ فی الجنہ۔ کنے بندے نو اے دے عشرات مبشرہ اللہ 4 تے ہو گئے ابو بکر تے عمر کون تے عثمان تے نال اے 4 خلیفہ نے انہاں دا مقام بڑا ہے۔ کون صحابہ اصحاب نبی دے پیارے نے اور جنہ تن من نبی تو وارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اور جنہ تن من نبی تو وارے نے ابو بکر عمر عثمان علی اور 4 یار نبی دے پیارے نے۔ ابو بکر عمر دی شان لوگو کمیں بیان ہوئے کمیں بیان کرا عثمان علی دی عظمت دو سنا قصوریو عثمان علی دی عظمت دو لاکھ جان ہوئے قربان کرا ایت سارے سچے ہیرے نے آقا دی آنکھیاں دے تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اور جنہ تن من دین تو وارے نے۔ اللہ اکبر۔ آدھے 4 یار انہاں تو بات سنو کون ہے جناب 5واں یار فطلحہ فی الجنہ۔ اے طلحہ کون ہے اللہ طلحہ بن عبید اللہ جنگ احد ہوئی
اللہ اللہ محبوب نبی دے سامنے این دشمنہ دے واسطے رکھے ہوئے نے اللہ اللہ اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے اللہ اکبر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حفاظتاں کرن والے اے طلحہ بن عبید اللہ دشمنہ دے تیرانو دشمنہ دے وارانو انہاں دیاں تیرانو اپنے ہتھاں دے اتے جناب روکن والے اللہ اکبر ہاتھ چھلنی ہو گیا اور شال ہو گیا اللہ اللہ حتیٰ کہ جناب انہاں دشمنوں دے تیرانوں اپنے ہتھانا روک دے رہے اتو تک پورے جسم دے ہوتے جناب نیزیاں دے تے تیران دے 75 زخم آگئے کنے پورے جسم دے نیزیاں تے تیران دے 75 زخم سن محبوب نبی دا دفاع کیتا کافرہ دے دشمنہ دے وارہ نو روکیا اللہ اللہ دے روک دے رہے تے برداشت کر دے رہے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم اطہر تے ایک آنچ بھی نان دیتی اللہ ایک کون نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہو رضی اللہ ہو اللہ اکبر جب محبوب نبی نے فرمایا طلحہ بن عبید اللہ نے اللہ دی رضامندی حاصل کر کے رب کو جنت لے لئیے اللہ جنت لے لئی اور سیدنا علی کہو رضی اللہ ہو تعالیٰ عنہ کی فرمانے نے سب تو زیادہ فرمان لگا میں سنیا محبوب نبی دی زبان بھی جو اور کسی دے بارے جو نہیں سنیا صرف جناب اللہ اللہ فرمانے سے محبوب نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ دن قیامت دا ہوئے گا طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام دونوں جنت جو میرے ہمسائے ہونے گے سبحان نبی دے ہمسائے اے نبی دے یار آؤ ذرا غور فرما لینا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میں سنیا نبی پاک کھولو آقا فرمانے جسنو پسند ہے زمین تے چلدا پھردا کوئی جنتی بندہ ویکھنا ہے تے طلحہ بن عبید اللہ نو ویکھ لے وے اللہ زمین تے چلدا پھردیا کون جنتی بندہ او کنو ویکھ لاوے طلحہ بن عبید اللہ نو ویکھ لاوے اللہ آؤ لوگوں غور فرما لینا انہیں کہتے لیے نمبر جناب اے 6واں نمبر سیدنا زبیر بن عوام والزبیر فی الجنہ میرے محبوب نبی نے کی فرمایا اللہ ایک کون زبیر بن عوام ہے ایک دفعہ سو رہے نے دن دے اندر کلولہ کر رہے دوپہر دا ویلا ہے تے ستیاں اچانک کان میں آواز پئی کہ اللہ دے محبوب نبی نو قتل کر دیتا گیا اے آواز سنی فوراً اٹھے جنان تلوار لے کے درمیانوں باہر تلوار ننگی تلوار درمیانوں باہر ہے لے کے دوڑے جا رہے میرے محبوب نبی علیہ السلام آپ سامنے آ رہے سن اس طرح ملاقات ہو گئی میرے آقا فرمانے نے اور زبیر بن عوام اے تلوار ننگی لے کے کدھر جا رہے ہیں اللہ ننگی تلوار جو میانوں بار جو لے کے کدھر جا رہے ہیں عرض کی جی سونے میں ستیاں آواز سنی کہ تانوں شہید کر دیتا گیا میں غصے نال دوڑیا اور تڑپ کے اٹھیا تلوار لے کے میں نکل آیا آقا فرمان رہے اے زبیر بن عوام ہون دا تیرا ارادہ کی سی تلوار لے کے جو نکلے ہیں تے ارادہ کی لے کے نکلے ہیں عرض کردہ سونیا میں ارادہ لے کے نکلیا کہ اکھا بند کر کے مکے والے دے جا کے حملہ کر دینا ہے اللہ اکھا بند کر کے
انہاں کافراں نے گھس جانا ہے، ٹوٹ پینا انہاں دے تے اللہ تے انہاں دا جناب تہس نہس کر دینا۔ میرے محبوب نبی نے دعائے خیر فرمائی تے نال فرمایا زبیر دی تلوار او تلوار ہے جڑا اللہ دی خاطر اٹھائی گئی ہے۔ اللہ زبیر دی کیڑی تلوار ہے؟ او تلوار ہے جڑی صرف اللہ دی خاطر اٹھائی گئی ہے، کوئی اپنا مقصد نہیں ہے، ہے جی کوئی دنیا دا لالچ طمع نہیں ہے، بلکہ اٹھائی گئی اللہ تو رسول دی محبت دے اندر۔ میرے محبوب نبی نے فرمائے، آقا فرماتے ہیں اے او زبیر ہے والزبیر فی الجنہ، اے زبیر بھی جنتی ہے۔ آؤ ذرا نمبر 7 سن لو، آقا فرمائے وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، اے عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ اللہ آپ نے فرمایا ایسا پیاری ہے میں دنیا تو جان والا ہاں، میں ہن دنیا تو جان والا ہاں، میری زندگی دے ساں جڑے ختم ہونے والے نے، اے ساواں دی ڈور ٹوٹن والی ہے، ایسا پیاری ہے میں تو چلا جانا ہے تے جدوں میں دنیا تو چلا جاواں رخصت ہو جاواں جدائیاں دے جاواں، اپنا سارا مال تے سامان جڑا ہے تواڈے گھراں وچ موجود ہے، میرے آقا اپنی ساریاں بیویاں نو فرما رہے نے اے سارے دا سارا مال اے جناب بیت المال وچ جا کے جمع کرا دینا ہے۔ کتھے جمع کرانا ہے؟ بیت المال وچ۔ تے ماں جی ایسا نو فرما ایسا تسی مال سارا جمع کرا دو گے تے گھبرانا نہیں، تواڈی کفالت اللہ دا ایک متقین بندہ کرے گا۔ کون کرے گا؟ متقین بندہ ہوئے گا جڑا تواڈی کفالت کرے گا۔ اللہ اللہ جس وقت جناب اور وہ بندہ ہوئے گا جڑا گھٹنا دے بل جنت بھی داخل بھی ہوئے گا۔ اللہ ماں جی فرماندی ہے وہ وقت آیا میرے آقا دنیا تو چلے گا، اللہ تے سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے زمین دا او ٹکڑا باغ ایک ویچیا اور وہ باغ 4 لکھ دا وک گیا۔ اللہ اس دور میں کنا 4 لکھ دا باغ وکیا نا جدوں تے سیدنا عبد الرحمن بن عوف حضرت بلال نو نال لے کے جاندے نے تے جا کے کہن لگے بلال انہاں پوٹلیاں وچ گتھلیاں دے وچ انہاں تھیلیاں وچ پیسے میں پائی جانا وا، منہ بند کیتی جا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے او 4 لکھ روپیہ سارا جڑا سی نا اے مختلف تھیلیاں وچ پا دیتا تے فرمان لگے جا بلال میں تینوں اللہ دا واسطہ دینا وا، اے تھیلیاں لے جا تے نبی پاک دی گھر دے اندر آپ دی ایک ایک بیوی نو جا کے محبوب نبی علیہ السلام دی ایک ایک بیوی نو جا کے ایک ایک تھیلی دے گیا تے اللہ دا واسطہ ہی او بلال راز فاش نہ کری، پتہ نہ لگن دیوی کہ اے پیسے بھیجن والا کون ہے، میرا نام نہ لیوی۔ اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہو رضی اللہ، آنکھ لیا کرو تو بار بار کہنا پہنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے این کر کے تھیلیاں مجھے پیسے پائے، اللہ درم و دینار پا کے تیجنا پوٹلیاں بنا کے حضرت بلال نو بھیج چھڑیا۔ حضرت بلال گئے سارے گھراں میں دیتی جا رہے اللہ تے جدوں واری آئی نا ماں عائشہ صدیقہ دی رضی اللہ تعالیٰ نا دے دروازے تے آئے بوا کھٹکھٹایا، ماں جی پوچھ دیا نے کون آیا؟ امی جی میں بلال آیا وہاں۔ اللہ ماں جی ایسا فرما دیا نے 10 بلال کیویں آمنا ہویا ہے؟ بلال فرما دیا ماں جی میں کچھ دین واسطے آیا وہاں، آپ پکڑ لو تھالی تھیلی جناب آ پوٹلی میں تو دین واسطے آیا وہاں۔ ماں جی ایسا صدیقہ نے اس طرح پوٹلی پکڑی پیسیاں والی اور درم و دینار والی اور تھیلی پکڑی نا تے تھیلی پکڑ کے ماں جی پتہ کی فرما دیا نے او بلال
لگتا ہے عبد الرحمن بن عوف نہیں گلیا ہے۔ اللہ کی نام لیا ماں جی نے؟ عبد الرحمن بن عوف نے۔ سیدنا بلال آندے نے میرے پیروں تلوں زمین نکل گئی، میں یکدم چونک گیا، میں آکھیا ہن کی کراں؟ ایتھے ماں جی نو پہلے ہی پتہ لگ گیا۔ حضرت بلال جناب عبد الرحمن نے کہا سی اللہ دا واسطے ہی میرا راز فاش نہ کری، پتہ نہ لگن دیوی، لیکن ماں جی نے خود ہی کہہ چھڑیا لگتا ہے عبد الرحمن بن عوف نہیں بھیجیا ہے۔ آخر جناب میں خاموش ہو گیا۔ ماں جی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے اے عبد الرحمن بن عوف جدے بارے نبی پاک نے فرمایا سی کہ اللہ دا متقین بندہ تواڈی کفالت کرے گا، تواڈیاں خدمتاں کرے گا، تواڈیاں ضروریات پوری کرے گا، اور جنت چشمے وچوں اللہ انہوں سراب بھی کرے گا۔ اے ہے عبد الرحمن بن عوف۔ کون ہے؟ فی الجنہ۔ اللہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ اور لوگوں کون عبد الرحمن ہے؟ اللہ اللہ صدقے جاواں اے بھی اشرا مبشرہ وچوں نے۔ آؤ ہن سنیے جناب نمبر 8، اللہ سیدنا سعد بن ابی وقاص فی الجنہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، ایک کون سعد ہے؟ اللہ جی دی ماں تو پہ بہ گئی، توجہ کرنا دھیانی وے پترا سعد، اللہ دی قسم ہے نہ میں کھاواں گی نہ میں پیواں گی، میں تپے ہی بہ کے بھکھی تے پیاسی مر جاواں گی۔ کیوں؟ اس واسطے تو اس نبی نو چھڑ دے، آ جڑا کلمہ پڑھدا محمد رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم، اے سعد کلمہ چھڑ دے۔ تے سعد کی آندے نے اماں اے نہیں ہو سکدا، تیری جیاں لکھاں ماواں بھی ہومن، میں محمد رسول اللہ دی محبت قربان کر دے وہاں۔ اللہ اکبر۔ اے او سعد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے ایک دن رات محبوب نبی دی آنکھ کھل گئی، اور نیند اگڑ گئی۔ اللہ اللہ نیند اکھڑ گئی، نیند آ نہیں رہی۔ آقا پریشانی دے عالم اتنے، میرے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا کون کاش میرے صحاب وچوں کوئی نیک صالح بندہ آوے اور آ کے رات پارا میرے واسطے دے وے۔ اللہ کوئی نیک صالح بندہ آوے میرے اصحاب بھی تو۔ ماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے تھوڑی دیر گزری اسی ویکھیا کنا نہ سنیا، اے ہتھیاراں دی چھنکار سنی۔ اللہ ہتھیاراں دی چھنکار سنی۔ ماں جی ایسا فرماندیاں نے محبوب نبی نے جلدی نہ پوچھ لیا، آقا فرماندے نے کون ہے جڑا اس وقت آیا ہے؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا محبوب میں سعد وقاص دا بیٹا ہوں۔ آقا فرماندے نے کس مقصد واسطے آئے ہو؟ محبوب میں آیا تو آڈا پیرا دین واسطے۔ کادے واسطے آیا ہاں؟ میں پارا دین واسطے آیا ہاں۔ آپ نے سعد نو دعا بھی دیتی نالے جنتیاں بشارتاں بھی دے چھڑیاں۔ اللہ اے سعد ہوئے اللہ اللہ محبوب نبی دا دل سکون وچ آ گیا۔ اے او سعد ہے جڑا محبوب نبی دی خاطر پارا دے رہے آئے۔ آقا نو نیند آ گئی، سکون دی نیند میرے آقا سو گئے۔ اے ماں جی ایسا فرما رہی نے رضی اللہ ہو۔ تو پھر اگلی گل سنو، سیدنا علی کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آپ نے کسی واسطے اپنے ماں باپ نو جمع نہیں کیتا۔ آپ نے کسی واسطے اپنے ماں باپ نو جمع نہیں کیتا۔
سوائے سعد بن ابی وقاص دے۔ اللہ محبوب نبی نے کی فرمایا؟ آقا فرمایا سعد بن ابی وقاص فرمایا سن تیرے تے میرے ماں باپ قربان ہوون۔ کنوں آکھیا اور کنے آکھیا؟ ذرا توجہ کرو لفظاں تے، آکھیا کنوں ہے تے آکھیا کنے میں؟ اللہ محبوب نبی نے اپنے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا اے سعد ایک کدوں دے واقعہ اے احد دا واقعہ ہے۔ میرے محبوب نبی دے سامنے حضرت سعد کھڑے ہو گئے اور این کر کے کافروں والے تیر چلا رہے نے، تیر مار رہے نے۔ میرے آقا فرمایا اے نوجوان سعد تیر چلا تیرے تے میرے ماں باپ قربان ہون۔ سبحان اے جے سعد رضی اللہ تعالی آؤ آقا نے کی فرمایا السعد فی الجنہ۔ اے سعد کون ہے؟ اے جنتی ہے۔ اللہ کیوں میں جنہوں نبی آکھے جنتی تے جنہوں رب دا قرآن آکھے جنتی اور جنہوں رب رحمان آکھے جنتی اور جنہوں کائنات دا سردار نبی سلطان آکھے جنتی، تو پھر باقی انہوں کی تکلیف ہے، کی دکھ ہے، کی پریشانی ہے، دسو ٹینشن کی ہے تو انہوں، اور جنہوں اللہ دا قرآن جنتی آکھ رہا۔ آؤ غور فرماؤ سیدنا اللہ اکبر سعد بن سعید بن زید کہو رضی اللہ، آقا فرمایا سعید بن زید فی الجنہ۔ اللہ غور کرنا نامہ صحابی ہے۔ اللہ اللہ میرے محبوب نبی اللہ اللہ ایمان لے آنے والا اے زید رضی اللہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمانی جذبہ دکھا رہے ہیں اور ایمانی قوت دینال امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محبت کر رہے ہیں، توحید و سنت نال انی زیادہ عقیدت کیتی ہے کہ اللہ جو رسول دی محبت دے اندر سب کوئی قربان کر چھڑیا۔ میرے نبی مسکرائے، آقا فرمانے دنیا وچ جنتی بندہ ویتے ہیں حضرت سعید بن زید ہے جی، جنتی بشارت دیتی محمد رسول اللہ نے۔ السعید فی الجنہ، اللہ اکبر۔ آؤ سنو 10واں صحابی کون ہے؟ عشرات مبشرہ وچوں 10واں صحابی سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ اکبر۔ انہاں دا اصل نام عامر بن عبداللہ ہے۔ انس جی روایت ہے آپ نے فرمایا ہر امت دا ایک امین ہوندا ہے۔ اللہ صدقے جاواں حضرت عبیدہ بن جراح دی عظمت شان تو قربان جاواں اور جندڑی گول گھماواں۔ میرے آقا فرماندے نے ہر امت دا ایک امین ہوندا ہے لیکن میری امت دا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبادہ بن جراح اے میری امت دا امین ہے۔ اللہ آؤ غور کرنا نبی پاک کول لوگ آئے، اللہ آئے کتھوں یمن وچوں تے آ کے کہن لگے اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ سانو ایک ایسا آدمی دیو، ایسا آدمی بھیجو ساڈے نال جو سانو حدیث بھی پڑھاوے تے اسلام بھی سکھاوے۔ اللہ یعنی قرآن و حدیث دی تعلیم دے وے، ایسا بندہ بھیجو۔ آپ نے ابو عبیدہ بن جراح دا ہاتھ پکڑیا اور فرمایا میرے محبوب نبی نے فرمایا آج میری امت دا امین تے امانت دار شخص ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ۔ ایک دفعہ اور علاقے جو کچھ لوگ آئے کہنے لگے سانو ایک قرآن دی تعلیم واسطے کوئی بندہ بھیجو۔ امام کائنات نے فرمایا میں ایک بندہ دیاں گا جڑا کہ میری امت دا امین ہوئے گا۔ صحابہ دے اندر ہلچل مچ گئی، وہ کیڑا بندہ ہوئے گا جنہوں رسول اللہ بھیجن گے
ہر صحابی دے دل وچ یہ ہوئی چاہت خاص سی کہ شاید مینوں بھیجیا جائے گا، میں جاواں گا لوگاں نوں قرآن و حدیث دی تعلیم دین واسطے۔ اور لوگوں وجہ کی ہے جڑا قرآن و حدیث دی تعلیم دیندا ہے، میرے نبی نے کی فرمایا، من تعلم القرآن وعلمہ، اور جڑا قرآن پڑھاندا بھی ہے اور قرآن پڑھدا بھی ہے، قرآن سکھیا بھی ہے تے قرآن سکھاندا بھی ہے، سارے جہان دے لوگاں نالوں افضل عظیم انسان ہووے۔ اللہ جڑا قرآن پڑھاندا بھی ہے تے پڑھیا ہویا بھی ہے۔ کیوں بھائی؟ دونوں چیزاں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے وچ جو بہترین انسان ہووے جڑا قرآن پڑھدا تے پڑھاندا ہے۔ تے ساڈے وچ سب تو کون ہے؟ ساڈے دور وچ سب تو نیچا بندہ ہوئے جڑا مسجد دا امام ہے جی، سب تو تھلے بندہ ساڈے وچ ہوئے مولوی صاحب تنخواہ نہیں دے دی، مولوی صاحب تسی لیٹ کیوں آئے، مولوی صاحب تسا چھٹی کیوں کیتی، 100 باتاں، لیکن رسول اللہ دی حدیث تے سامنے رکھ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تیرا تو حق ہی نہیں بنتا پوچھنے میں کہ کیوں آئے ہو لیٹ، کیوں دیر نال پہنچے ہو، کیوں نہیں جناب مسجد حاضری لوائی، یہ تیرا تے حق ہی نہیں بنتا، کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا، اللہ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں دے وارث کون نے؟ علماء جے، کون نے؟ تواڈی زبان لفظ نہیں نکل دے، کون نے؟ علماء، انہاں دی قدر کیتی کرو، عزت کیتی کرو، اور جنہوں مسلح تے اگے کھڑا کر کے نماز جی دے پیچھے پڑھتے ہو اودی قدر کرو، ادب و احترام کرو، تعظیم کرو، توقیر کرو۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا سب تو بہترین انسان ہوئے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور جڑا قرآن پڑھدا بھی ہے تے پڑھاندا بھی ہے۔ ہن نبی دی کم از کم نبی دی زبان دے تے کچھ خیال رکھ لو، رسول اللہ دے فرمان دا کوئی پاس رکھ لو۔ آقا فرماندے نے العلماء ورثۃ الانبیاء، ہے جی علماء دا مقام بڑا ہے، عظمت بڑی ہے، پر یاد رکھنا علماء سارے کو جائے نہیں جے، اجواندے نا پنجے انگلا برابر نہیں، انگلا واقعی برابر نہیں، جب انگلا برابر نہیں ایویں علماء بھی، علماء حق اللہ۔ میں نے یاد آئے کہ اللہ دے ولی مولانا سلیمان ندوی کو رحمت اللہ ہے، اپنے سسرال گئے، سسرال تے او رات ہنیرا سی، کھانا کھادا، چائے بنی، اور چائے دے اندر بجائے چینی پان دے او گڑ جناب نمک پہ گیا۔ کی پہ گیا؟ نمک پہ گیا، تو نمک بھی چنگا بھلا پہ گیا جی میں چینی پائی دی ہے، چائے پک کے آگے سسرال والے دے گھروں ہے جی کتھے گیا؟ سوہریاں گھر، سیدھے لفظ ہے، تے جا کے بیٹھے، کھانا کھادا، چائے آئی، مولانا نے چائے اٹھائی، آہستہ آہستہ چائے پی رہے ہیں، جب چائے پیتی نا تے نمک اتنا زیادہ تیز نمک ہوئے تو پتا کوڑی ہو جاندی ہر شے، لیکن چپ کر کے ہولی ہولی پیندے رہے، کپ خالی کر چھڈیا۔ اور گھر دے وچوں جدوں کسی اور بندے نے چائے پیتی نا تو انہیں آخو تہاڈا بیڑا تر جائے، چائے دے اندر چینی دے بجائے نمک پا چھڈیا دے تے اپنے جوائی نو اوہی چاہ پیواتی جے۔ اللہ تے مولانا نو پوچھن لگے تسا چاہ پی لئی؟ آہے میں پی لئی۔ اچھا دسیا کیوں نہیں؟ آہے دسنا اس واسطے نہیں سی کہ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی کھانے پین دی چیز ہوے او دے اندر نقص نہیں کڈنا۔ اللہ کیوں بھائی؟ آج اللہ دے ولی ہے جی، اتنے ساڑھے مولوی پہلے ان پکانا کی جے، کیوں بھائی یاسین کی پکائیں گا میرے واسطے؟ ہے مچھی منگائیں گا کی؟ اے پہلے پوچھ دے نانا امام کہنا فرمانے نے مہمان بے زبان ہوندہ ہے اور او دی خدمت کرنا میزبان دا حق بندا ہے۔ آؤ میں عرض کرنا اے کون لوگ نے؟ او لوگ نے
اور جنہاں دی عزت عظمت اللہ دے رسول نے بھی دسی ہے. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا قرآن پڑھن والا تے پڑھان والا. العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء دے انبیاء دے وارث علماء کرام نے جڑے اللہ والے حق سچ بیان کرن والے اور دنیا دی دل بھی خواہش کوئی نہیں, دنیا دی دولت دا لالچ کوئی نہیں, پیار دے محبت کوئی نہیں. اے وہ لوگ نے عظمت والے اور لوگوں میرے نبی دے صحابہ بھی اتنی عظمت والے اے شانہ والے اور جنہاں نہ دنیا نہ محبت کوئی نہیں, دنیا دا پیار کوئی نہیں, دنیا دی دل وچ قدر کوئی نہیں, بلکہ وہ آندے سن اللہ دے دربار وچ قدر ہو جاوے اے ہوئی سب تو بڑا رتبہ ہے. اللہ کی دیا نظرہ میں جو تے ہو جائیے ہے دی اللہ دیا نظرہ میں. اور اللہ دیا نظرہ میں اچھا کون ہوندہ ہے؟ وَأَكْرَمَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ. قرآن کہہ رہا ہے چھبیاں پا رہا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ دیا نظرہ میں جو اوہی بندہ عزت دار ہے جڑا اللہ تو زیادہ ڈرن والا ہے. اللہ جو صحابہ تو بعد کون نے ڈرن والا ہے؟ اور حالے بھی صحابہ دی عظمت شاکے اللہ. اے ابو عبادہ بالجرہ فی الجنہ کنے ہو گئے؟ عشرت مبشرہ. اللہ اے عظیم 10 شخصیات نے, عظیم ہستیاں 10 نے عشرت مبشرہ. تے رب دا قرآن جنہاں دے بارے آخری آؤ سنو آخری ہے تا بعد قرآن دیاں. اللہ فرما دے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. اللہ پاک دا قرآن آندہ ہے اولئک هم الصادقون. اے مومن لوگ نے کون؟ انما المومن. مومن کون نے؟ یا اللہ تسی دسو کون نے؟ فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ. جڑے ایمان لائے اللہ تے او دے تے ایمان لے آن تو بعد اگلی گال سننا قصوریو نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں. اگلی گال سنن والی ہے فرمایا ایمان لے آن تو بعد اللہ تو دے رسول دے ایمان لے آن تو بعد ثم لم یرتابو. پھر شک وچ نہیں پہ. شک وچ کیڑی شے وچ شک؟ توحید وچ شک کیتا, حدیث بھی شک کیتا, نبی دی سنت بھی شک کیتا اور قرآن دی کسی آیت بھی شک کیتا. اتنے بے شمار قرآن پڑھ کے سنا جائیے مگر ہمیں خبریں پتہ نہیں ہے یہ کہ نہیں. حدیثہ رسول اللہ دی پڑھ کے قاری رضا ممبر رسول دے 8واں سال ہو رہا پڑھ کے سنائی جا رہا تے کئی آکھن کے پتہ نہیں سچ بھی ہے کہ نہیں. اللہ آؤ غور فرماؤ. اللہ فرماؤ اے ہو جے میرے اندر تواڈے اندر اور صحابہ دے اندر اے ہوئی فرق ہے. کی بلا ثم لم یرتابو. او شک وچ نہیں پہ جو رسول اللہ دی بات زبانوں نکل گئی حق ہے, جو رسول اللہ نے کہہ دیتا حق ہے, جو رسول اللہ نے کر کے دکھا دیتا او بھی آپ دا قول بھی امت فرض ہے, آپ دا فعل بھی امت فرض ہے. ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. اللہ دی راہ وچ لڑے بھی, جہاد کیتا, مال و جان خرچ کیتا. یا اللہ اے کون نے قصوریہ پوچھ دینے. اللہ فرما دے اولئک هم الصادقون. اے ہوئی تے لوگ نے جڑے سچے نے. اللہ اے کون نے؟ اللہ. اللہ تے کدے قرآن آندا یبتغون فضلا من اللہ
کہہ دو اور کہہ دو قرآن سن کے راضی ہویا کرو اللہ تو آڑے تے راضی ہوئے اللہ فرمانے لے یابتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون انہاں دے دلہ میں خواہشاں کی نے صحابہ دے دلہ میں کی خواہشاں نے یبتغون فضلا من اللہ اللہ دا ساڑھے تے فضل ہو جائے ورضوانا رب دی رضا مندی مل جاوے نال اللہ تو رسول دی مدد بھی کر دینے اللہ فرمائے اے ہوئی تے لوگ نے جڑے سچے نے یا اللہ ایک قصوریہ پوچھنا چاندے نے اے کون نے اللہ فرمانے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ تے کاری رضا جاندیاں قصوریاں نو پیغام دے کے جا رہے ہیں سونے نبی جی دے سونے یار کہہ دو سونے نبی جی دے سونے یار اور راضی جنات پروردگار تے شانہ والی حد مک گئی تے شانہ والی حد مک گئی آقا جو ایک وار کر دے سی گل صحابہ دا ہوندہ سی فیصلہ ٹل نہیں لب دے اہو جہو بدار نہیں لب دے اہو جہو بدار اپنے جنتاں دے سارے حقدار تے شانہ والی آکو ذرا شانہ والی سونے نبی جی دے سونے یار اور راضی جنات پروردگار تے شانہ والی حد مک گئی آیا ابو بکر تے صدیق بنیا سفر دا تے حضر دا رفیق بنیا آیا ابو بکر تے صدیق بنیا سفر دا تے حضر دا رفیق بنیا اجدو پہنچے سی دومے میں تغار صدیق بنیا نبی دا پہرے دار تے شانہ والی حد مک گئی قصوریہ تو آڈے علی بھی حد مک گئی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ آگ اور فرما میرے محترم بھائی نو جناب جوش آ گیا محبت پیار دا جذبہ ایمانی ہے آگ اور کرنا عمر فاروق آیا نعرہ لگیا عمر فاروق آیا نعرہ لگیا کفر دی زبان نو تالا لگیا عمر آیا تے آیا قرار اسارے گلشن تے چھا گئی بہار تے شانہ والی حد مک گئی سونے نبی جی دے سونے یار اور راضی جنات پروردگار تے شانہ والی حد مک گئی عثمان غنی بنیا دورہ داہماد بغل جنہیں رکھیا ہویا اوہی برباد ایسا نبی جی دے پایا سنگ پیار ادھتا سرور دے سینے نوٹھار دے شانہ والی حد مک گئی علی نال پیار لوگو حصہ ایمان دا جدہ علی نال پیار نہیں وہ بے ایمان ہے ساڑھا ایمان ہے جدہ علی نال پیار نہیں وہ کون ہے بولو کون ہے اور جدہ علی نال پیار محبت نہیں وہ مسلمانی نہیں ہے علی نال پیار لوگو حصہ ایمان دا منکر علی دا پکا سجن شیطان دا ادھتا مرحب نو خیبر وچ مار ادھتا مرحب نو خیبر وچ مار لقب ملیا سی حیدر قرار تے شانہ والی حد مک گئی سونے نبی جی دا سونے یار اور راضی جنات پروردگار تے شانہ والی حد مک گئی امیر معاویہ ویکھو واری جند جان امیر معاویہ کہو رضی اللہ اور توڑا مامو ہے مامو مومنہ دا کون ہے مامو ہے امیر معاویہ
ام حبیبہ میری تواڈی ماں دا بھائی ہے ابو سفیان اللہ اللہ انہاں دا بیٹا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اللہ اللہ میں نا لوگوں امیر معاویہ ویکھو واری جند جان بنے کاتب وحید مفسر قرآن بنے کاتب وحید مفسر قرآن پکا مشرک جو کرے انکار پکا مشرک جو کرے انکار اوتے ہے سی نبی دا حبدار تے شانہ والی حد مک گئی اور شانہ والی حد مک کاری رضا گل صحابہ دی تو کر اور کاری رضا گل صحابہ دی تو کر آقا دے اشارے ہوتے جڑے گئے نے مر دعا میری مولا قبول کر کہو آمین اچھی کہہ دو قصوریو آمین شاید تواڈی دعا قبول ہو جاوے دعا میری مولا قبول کر دعا میری مولا قبول کر قرآن پڑھ دیا جاواں میں بھی مر دعا میری مولا قبول کر قرآن پڑھ دیا جاواں میں بھی مر بنا میں بھی جنت حقدار تے شانہ والی حد مک گئی سونے نبی جی دے سونے یار اور راضی جنات پروردگار تے شانہ والی حد مک گئی محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنے سنایا ادھو تے مینو توانو عمل دی توفیق عطا فرما آئندہ جمعہ انشاءاللہ سیرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کریں گے سیرت عائشہ صدیقہ اور آئندہ جمعہ میرے محترم بھائی شہزاد اسلامک سینٹر تو انشاءاللہ یوٹیوب تو ملے گا اور بھائی اصغر اسلامی سینٹر ان کو بھی انشاءاللہ مل جائے گا آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین